ارے یار ڈیموکریسیز میں جب پبلک اوپینین تمہارے خلاف ہوتا ہے تو تمہاری سیٹ چلے جاتی. مونارکیز میں جب پبلک اوپینین ہمارے خلاف جاتا ہے تو ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں. سو ہی ہیڈ میڈ دیٹ پوائنٹ کہ دے آر افریڈ آف دا پبلک اوپینین ان دا گلف. بٹ اماراتی اور قطر میں کیا کر لے گی وہ 300 اتنے تو فورن فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر, امریکن سولجر, دے ول پروٹیکٹ دیز رائلٹیز. تو یہ ملک جب تک مونارکیز ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ول ورک فار ریجنل انٹرسٹ یا نیشنل انٹرسٹ. اٹ از اونلی ریجیم انٹرسٹ جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے. بالکل. لیکن سر اگر ہم بات کریں گلف کی اور ایران کی اور اس میں ٹرمپ کی بات نہ ہو تو سر ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو سر ٹرمپ ابھی چائنا گئے اور وہاں جا کے شی جن پنگ کی اتنی تعریف کہ جس دن 15,000 جابس کریٹ ہوں گے اس دن میں ستیہ ہندی پہ اپنی مونچھ منڈا دوں گا, لائیو شو پہ اپنی مونچھ نکال دوں گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. انہوں نے لٹرلی دیکھیے واٹ گوتم ادانی ڈیڈ اسمارٹ چیز کے, جو ٹرمپ کے پرسنل لائر ہے اس کو اپنا لائر بنا لیا. اس میں نیو یارک ٹائمز نے پڑھی تفصیلاً, اور انہوں نے جا کے پریزنٹیشن کیا کہ اگر آپ ہمارے خلاف کیسز ڈسچارج کر دیتے ہیں, ڈراپ کر دیتے ہیں تو میں $10 بلین انویسٹ کروں گا امریکہ میں اور 15,000 جابس کریٹ کروں گا اس سے. دوسری چیز یہ ہے جو ان کے اوپر سول کیسز ہے SEC کے, یعنی جو انہوں نے جھوٹے باتیں کی ہے انویسٹرز کے ساتھ. محمد بن زید جو UAE کے صدر ہیں وہ خود ایئرپورٹ پہ گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے, جو بہت ان یوزول ہے. بھارت اور UAE کے بیچ میں کئی اہم سمجھوتے ہوئے ہیں, بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے. بھارت میں نیا نویش کرے گا UAE. $5 ارب یعنی کہ لگ بھگ 38,000 کروڑ کا نویش UAE بھارت میں کرنے والا. دونوں دیشوں کے بیچ میں رکشا سمجھوتا ہوا ہے, ڈیفنس کو لے کر ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے. اس کے علاوہ UAE نے پاکستان سے اپنا قرض واپس مانگ لیا, یعنی کہ ودیش دورے کے پہلے جو پہلا ہی پڑاؤ ہے نریندر مودی کا UAE, وہاں پر راشٹرپتی شیخ محمد بن زائد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور میٹنگ کا درد سب سے زیادہ پاکستان میں اٹھا. مودی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو UAE پہلے گئے ہیں, UAE کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے $5 بلین کی انویسٹمنٹ لی ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈائسیکٹ کریں. یورپ کے ساتھ کیوں یہ تعلقات کو وہ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کی یورپ کے اندر چوتھی لارجسٹ انویسٹر ہے, ٹھیک ہے جی, یہ انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کافی زیادہ انڈیا کے اندر کی ہے, سمجھ رہے ہیں. سو دیٹس اے ویری سگنیفیکینٹ ٹرپ بائی دا وے. نریندر مودی جو ہے وہ UAE جا کر ایمریٹس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نئے لیول کے اوپر پہنچ گئے ہیں. حالانکہ چائنا کے ذریعے پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ UAE کو روکا جا سکے. سوال یہ ہے کہ آخر UAE میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستانی ایلیٹ کو اپنی دولت بچانے کی فکر پڑ گئی ہے, اور کیوں انڈیا اسی وقت UAE کے ساتھ $1 ٹریلین فیوچر بلڈ کر رہا ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے عزیزان من. اب یہاں پہ اب ہوا بدل رہی ہے. اب پرابلم یہ ہو ممکن ہے کہ ایران اور UAE کے درمیان جو اختلافات ہیں انڈیا اس میں خلیج اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس کا فائدہ اس شکل میں اٹھا رہا ہے جس کا نقصان زیادہ تر پاکستان کو معاشی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے. میں اسرائیل اور انڈیا مسلم ممالک میں جو اختلافات ہیں ان کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو وسیع بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. انڈیا کے اپنے مفادات ہیں, اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں, اور وہ سارے مفادات مل کر UAE میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا اس ٹائم تیسری چوتھی اکانومی دنیا میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس نے جاپان کو جو ہے وہ اوورسیٹ کر دیا ہے. تو وہ پاکستان کیوں آئیں گے؟ پاکستان کیا وہ ایٹم بم لینے کے لیے آئیں گے کہ یہاں پر کیا وہ یہاں پر دہشت گردی لینے کے لیے آئیں گے؟ یہاں پر کس چیز کے لیے آئیں گے؟ سر دہشت گردی تو نہ, ہاں ٹیررزم تو ہے نا یہاں پر. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر ہم نے ٹیررزم کو فائنانس کیا ہے, ہم اس کو فنڈ کرتے رہے ہیں کولڈ وار کے اندر. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہاسٹیلٹی ہے پاکستان کے خلاف وہ چھوڑے گا نہیں. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ ایک تو ان کا خواب ہے, جو ہندوتوا خواب ہے کہ ہم پورے خطے میں ہماری ڈومینیشن ہوگی. یہ پھر ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے یہ سپر چارج جو ہیٹریڈ ہے ہمارے خلاف وہ سپر چارجڈ ہے, تیاری کر رہے ہیں. ہندوستان سب میں بڑا عام سے امپورٹر ہے. میرے ذہن میں ہم نے اس کو ابھی ہماری جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے پوری دنیا پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ جو مسئلے ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے, دوسرے مسئلے جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے ہیں, ان کو
ان کو حل کیا جائے, کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوں گے یہ کنفرنٹیشن جاری رہے گی. آپ کے خیال میں یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سچویشن تیزی سے بدل رہی ہے, اب جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی لیکن نئے اتحادی بیچ میں بن رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں مولانا ادریس شہید ہوئے, پشاور میں ان پہ 4 میں حملہ ہوا, بنو کا واقعہ ہوا, باجوڑ کا واقعہ ہوا, لکی مروت کا ہوا, دہشت گردی کے ایک دم سے واقعات بڑے بلوچستان میں بھی ہوئے. تو کیا آپ کو اس میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ ابصار صاحب بالکل, یہ جو یعنی جو پراکسیز ہیں, عام پراکسیز, تو مجھے لگ رہا ہے وہ پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو میں کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ ان کا استعمال زیادہ ہوگا, وہ پورے ریجن میں ہوگا. وہ ایران کے خلاف بھی وہ معاملات ہو سکتے ہیں, وہاں پہ آلریڈی کچھ تنظیمیں ہیں, پاکستان میں تو آلریڈی یہ معاملات چل رہے ہیں, اور خطے کے اور ممالک بھی, یعنی جو سعودی عرب کی آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے مین لینڈ سعودی عربیہ میں ان کے خلاف کچھ نہ ہو, لیکن ان کے جہاں پہ انٹرسٹ ہے ان کے یعنی افریقہ میں, یمن وغیرہ میں, ان کے خلاف بھی حملے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو ایکچوئل وار سے یعنی ایران جنگ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ٹریڈیشنل جنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. انڈیا کو تو سب سے زیادہ ریئلائزیشن ہے پاکستان نے انڈیا کا جو حال کیا, تو ان کے پاس یہ سب سے بیسٹ آپشن بچ رہا ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنے یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ سکور سیٹل کرائیں. تو وہ معاملات تو اپنی جگہ ہے. آپ نے جو حملوں کی بات کی تو یہ واقعی بہت الارمنگ لیول ہے, یعنی صرف 9 میں سے ابھی کچھ ہی دن ہے, میری جو اپنے یعنی جو ہیں یعنی ڈیٹا یا جو 35 کے قریب جو سیکیورٹی وہ ہے کہ لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں صرف یہ 3-4 دنوں میں. اچانک بڑھائی. اور یہ وہ ہے کہ میڈیا میں یعنی ابھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جب بڑے طرز کے حملے ہوتے ہیں, وہ جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جس میں ڈیلی 2-3 جو سیکیورٹی کے پرسنل ہے, پولیس ہو, ایف سی وغیرہ ہو, تو ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, وہ تو مین اسٹریم میڈیا میں چیزیں نظر نہیں آتی. تو میرے خیال میں کہ یہ معاملات بڑھیں گے. اور جہاں تک آپ نے یہ جو نئی جو یعنی الائنسز بن رہے ہیں, تو اس میں جب سے ٹرمپ آیا ہے تو ہم ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یعنی یو اے جو ہے ان کی ہمیشہ سے انکلینیشن رہی ہے انڈیا کی جانب بھی, اور ابراہیم ایکارڈ کے بعد انہوں نے تو چوز کیا کہ یعنی اسرائیل کو, بلکہ ان کی کوشش تھی کہ سعودی عربیہ یا جو گلف کے باقی ممالک ہیں وہ بھی ریکگنیشن کی طرف چلے جائیں. تو یہ معاملات تو اچھا, لیکن مجھے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ انکلینیشن آپ نے کہا یو اے کی انڈیا کی طرف زیادہ ہمیشہ سے رہی ہے, اور آپ اسرائیل کی طرف چلا گیا ہے, تو پھر پاکستانی اپنا پیسہ وہاں لے جا کے پارک کیوں کرتے ہیں اتنا؟ پاکستانی کے لیے تو سب سے زیادہ یعنی جو بلیک مارکیٹ کی یا منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو فگرز آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا گڑھ ہے وہ تو یعنی یہاں پہ جو ہمارے آفیشیل جو کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ تو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ وہاں پہ پیسہ ہے وہ پاکستانیوں کا, خاص کر ریئل اسٹیٹ میں ہے. لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آج بھی ایک فگر آئی ہے کہ تقریباً 1.7 ملین جو ہے پاکستانی وہاں پہ روزگار کر رہے ہیں, اور اس میں ایک بڑی جو پاپولیشن ہے وہ ایسے علاقوں سے ہے جو کہ بہت یعنی آپ ریموٹ کہہ سکتے ہیں, اور یعنی ان کا روزگار چل رہا ہے. بالکل. تو ان کو میرے خیال میں یعنی یہ نو کے معاملات بالکل اپنے جو کنسرنز ہے پاکستان کے خیال میں کیسے معاملات سنبھلنے چاہیے؟ یہ کہ اس معاملے کو یعنی یو اے جو ہے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوا ہے, اور یہ جو ان کی اپنی ایک گیم پلان ہے یو ایس کی ڈیسپریشن ہے یہ والی, ہاں یہ ایگزیکٹلی وہ بہت زیادہ یعنی کارنر بھی ہو چکا ہے گلف کے اندر بھی, اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی اگر دیکھ لیں یعنی ایجپٹ جیسا جو تھا ابھی ان کے معاملات. پاکستان کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے جب وہ فیل کرے کہ یو اے انسیکیور ہے اس وقت؟ میرے خیال میں یہ جو یو اے کے ساتھ معاملات ہیں, کنسرنز جو ہیں, تو اس کو ایک تو پبلک فورمز پہ بالکل نہیں اٹھانے چاہیے, یعنی ان کو یہ وہ لیوریج دینا چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہو, اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ایگزیکٹلی ان کے اپنے وہ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ ترکی کے بھی ہے اسرائیل کے ساتھ, یعنی ابھی بھی ان کے کافی قریبی تعلقات ہیں, یعنی پبلک فیس پہ ان کے بیانات ہوتے ہیں, لیکن ترکی کے سب سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ خاص کر جو پاکستانی ہے جن کو روزگار ملا ہے, اور ایسے علاقے سے جو کہ کافی ریموٹ ہے اور وہاں پہ دہشت گردی یہ معاملات بھی زیادہ ہیں, تو یہ نو کہ ایک اور برڈن آ جائے, اور 20 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے کوئی وہ. آپ نے ایک بات کی کہ ایران کو بھی خطرہ ہے دہشت گردی کا, تو پھر اگر ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اجیت ڈوول جو ہے اس کی ڈاکٹرن ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے, تو ہمارے سے یہ بتائیے گا کہ اگر ایران کو ڈر ہے تو پھر اجیت ڈوول سے عباس عراقچی صاحب کیوں مل رہے ہیں, جا کے وزیر خارجہ سے ملیں تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں ڈپلومیٹک معاملات تو کبھی رکتے نہیں ہے, وہ تو حالت جنگ میں بھی چلتے رہتے ہیں. یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں منظرنامے پر اگر نظر رکھ کے پاکستان بھی شامل ہے, طالبان رجیم بھی اس میں شامل ہے. ٹیپو جانتے ہوں گے کہ خوست کے اندر ایک دبئی بازار ہے
جو پاکستانی بارڈر سے ملحقہ علاقہ ہے، اور وہاں پر پیسے کا بہت بڑا یعنی بلین میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اور کوئی ہنڈی کے کاروبار، اور یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ جو دہشت گرد پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کنڑ سے لے کر ننگرہار، خوست، پکتیکا آگے قندھار تک، تو یہاں پر تو ظاہر ہے کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. وہ انویسٹمنٹ کون کر رہا تھا اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ہمارے لیے جو سب سے ڈینجرس زون ہے وہ افغانستان ہی ہے. یعنی جس طرح ٹیپو نے کہا کہ بنو میں، لکی مروت میں انتہائی خوفناک حملے ہوئے، کل شام کو باجوڑ میں 2 بڑے حملے ہوئے. تو ان تمام معاملات کو اگر ایک مخصوص اینگل سے ہم دیکھیں تو پھر کہانی کی سمجھ آ جاتی ہے. ٹیپو صاحب مخصوص اینگل سے دیکھیں تو کہانی کی سمجھ آتی ہے. پاکستان کو یا پاکستان کا جو